3 مارچ 2023 کو میرے بیٹے کو مسجد سے گرفتار کیا گیا۔ 10 دن پہلے وہ عمرہ سے واپس آیا اور مسجد سے اس کو گرفتار کیا گیا عصر کی نماز کے وقت۔ میں خود مسجد میں موجود تھا، میرے سامنے اس کو گرفتار کر کے لائے اور ایک حسن معاویہ نام کا بندہ ہے لاہور کا، وہ ساتھ تھا، وہ گرفتار کرنے والے طاہر شفیع کا بھائی طاہر شفیع کا بھائی ہے، اور وہ لاہور کے کیسز میں سے اکثر کیسز میں وہ خود ساتھ ہوتا ہے۔ طاہر شفیع نے ابھی آزاد سید کو ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یا میرے خاندان یا میرے رشتہ دار کا کسی کا نام آئے تو مجھے جیو کی بلڈنگ پر پھانسی دے دینا۔ پھانسی کیا دینی ہے؟ جیو کی بلڈنگ ڈھائی جائے گی، اس قسم کی چیز ہے وہ۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ آپ ہوا کے اندر باتیں نہ چھوڑیں، یہ ایک بھونڈی حرکت ہے، اس لیے میں آپ کی اس حرکت کو بھونڈی حرکت کہہ رہا ہوں۔ جب بھی کوئی بھی صحافی بات کرتا ہے تو وہ سورس کے ساتھ بات کرتا ہے، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، بغیر ثبوت کے، بغیر سورس کے یک طرفہ بات نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے بات کرنی ہی تھی تو آپ فریقین کو بٹھاتے۔ حسن معاویہ وہ شخص ہے کہ جو نہ میڈیا پہ آنا چاہتا ہے، نہ وہ کسی شے سرخیوں کا حصہ بننا چاہتا ہے، نہ اس کو پوسٹوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو فیم کی ضرورت ہے۔ وہ تو صرف اور صرف کام کرنا چاہتا ہے کہ دین کا محافظ بننا چاہتا ہے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ سے اپنے پیارے ہوسٹ محمد ابو بکر کو۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ 3 مارچ 2023 کو میرے بیٹے کو مسجد سے گرفتار کیا گیا۔ 10 دن پہلے وہ عمرہ سے واپس آیا اور مسجد سے اس کو گرفتار کیا گیا عصر کی نماز کے وقت۔ میں خود مسجد میں موجود تھا، میرے سامنے اس کو گرفتار کر کے لائے اور ایک حسن معاویہ نام کا بندہ ہے لاہور کا، وہ ساتھ تھا، وہ گرفتار کرنے والے ہیں۔ طاہر شفیع کا بھائی طاہر شفیع کا بھائی ہے، اور وہ لاہور کے کیسز میں سے اکثر کیسز میں وہ خود ساتھ ہوتا ہے۔ طاہر شفیع نے ابھی آزاد سید کو ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یا میرے خاندان یا میرے رشتہ دار کا کسی کا نام آئے تو مجھے جیو کی بلڈنگ پر پھانسی دے دینا۔ پھانسی کیا دینی ہے؟ جیو کی بلڈنگ ڈھائی جائے گی، اس قسم کی چیز ہے وہ۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ تو جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس کے میں نے چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے ٹائٹل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حافظ قرآن کا بیٹا حافظ قرآن، مگر توہین کے الزام کے اندر جو منسوب کیا، نیچے جو ہیڈ لائن دی ہے، طاہر اشرفی کے بھائی نے گرفتار کرائی۔ جملہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، میں ویسے پڑھ رہا ہوں نا، ویسے تو گرفتاری لکھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے ایڈیٹر کی غلطی ہو۔ ہم تو دفاع صحابہ کے نعرے لگاتے تھے، پھر حافظ طاہر کے حسن معاویہ پر سنگین الزامات۔ اب یہ ایک کوئی نادر بلوچ ہے، اس نے اس ایک فیملی کو لا کر، کچھ لوگوں کو لا کر بٹھا کر ایک انٹرویو کیا ہے۔ پوڈ کاسٹ تو میں اس کو نہیں کہوں گا، ایک انٹرویو کیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر صحافتی اصولوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ پہلی دھجی، نادر بلوچ صاحب، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے پاس بیٹھا جو شخص گفتگو کر رہا ہے، آپ اس سے کوئی ثبوت تو مانگتے، کوئی ایویڈنس تو مانگتے، کوئی FIR کی کاپی تو مانگتے، آپ لگاتے بیچ میں۔ نمبر 2، آپ نے، میں طاہر اشرفی صاحب کے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے طاہر اشرفی صاحب کے بھائی کے لیے یہ جملے بولے ہیں۔ میں حسن معاویہ کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے۔ حسن معاویہ پاکستان کا چھپا ہوا وہ ایک سپاہی ہے جس نے پاکستان کے بڑے بڑے کیسوں کے اندر خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے، نہ فیم کی ضرورت، نہ تصویروں کی ضرورت، نہ اس کو ویڈیو پہ آنے کی ضرورت، نہ اس کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کبھی پیش آئی۔ اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جس میں خالصتاً دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت شامل ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آج تک کسی شخص کو نہیں پتا تو سمجھ لیجئے گا کہ جو پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک بہت ہائی پروفائل کیس، جس کے اوپر پوری پاکستان کی مذہبی قیادت نے ویوز بھی بٹورے اور مذہبی جماعتوں نے جلسے بھی کیے، مذہبی جماعتوں نے احتجاجات کی کالز بھی دیں،
مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کر عوام الناس کو آگاہ بھی کیا اور شکرانے کے نفل بھی ادا کیے. مبارک ثانی کیس، اس مبارک ثانی کیس کے اندر جو ایف آئی آر تھی، اس ایف آئی آر کا مدعی جو ہے وہ حسن معاویہ طاہر اشرفی صاحب کا بھائی ہے. میں صرف حسن معاویہ کے اوپر بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا یہ ایک ویڈیو کوئی جو ہے وہ سپانسر ویڈیو نہیں ہے. یہاں پر میں حقائق کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. حافظ طاہر صاحب جو آپ پاس بیٹھے، جو آپ بات کر رہے ہیں نادر صاحب سے، آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، چیلنج ہے، آپ کے لیے پلیٹ فارم مہیا ہے، حاضر ہے. جائیں آپ جو ہے فرانزکس اپنی رپورٹ لے کر آئیں کہ فرانزکس کیا کہتی ہے. کیا وہ موبائل آپ کے بیٹے کے زیر استعمال رہا؟ کیا آپ کے بیٹے نے وہاں سے مذہبی جذبات لوگوں کے مجروح کیے یا نہیں کیے؟ یہ فرانزکس رپورٹ کے اندر طاہر اشرفی صاحب کا کیا کردار ہے اور حسن معاویہ کا کیا کردار ہے؟ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ ہمارے اداروں کے اوپر لگائے ہیں کہ ادارے تفتیش نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ اداروں کی آپ نے توہین کی ہے کہ ادارے تفتیش نہیں کر رہے ہیں. حسن معاویہ صاحب آ کر جو ہے نا وہ تفتیش کرتے ہیں. کوئی ایسا کیس نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کر آئیں. ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. آپ ہوا کے اندر باتیں نہ چھوڑیں. نادر بلوچ صاحب، آپ نے صحافتی اصولوں کو پشے پس ڈالتے ہوئے آپ نے ایسا پروگرام کیا ہے کہ جس پروگرام سے آپ نے بلاسفمیوں کو یہاں سے پھر سر اٹھانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ سہولت میسر کی ہے، سہولت مہیا کی ہے، اور یہ ایک بھونڈی حرکت ہے. اس لیے میں آپ کی اس حرکت کو بھونڈی حرکت کہہ رہا ہوں. جب بھی کوئی بھی صحافی بات کرتا ہے تو وہ سورس کے ساتھ بات کرتا ہے، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے. بغیر ثبوت کے، بغیر سورس کے یک طرفہ بات نہیں کی جاتی ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہی تھی تو آپ فریقین کو بٹھاتے. حسن معاویہ وہ شخص ہے کہ جو نہ میڈیا پہ آنا چاہتا ہے، نہ وہ کسی شے سرخیوں کا حصہ بننا چاہتا ہے، نہ اس کو پوسٹوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو فیم کی ضرورت ہے. وہ تو صرف اور صرف کام کرنا چاہتا ہے کہ دین کا محافظ بننا چاہتا ہے. تو لہذا میرا صرف اور صرف یہ پیغام ہے، ایسی بدامنی نہ پھیلائی جائے. حافظ طاہر صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے کہیے کہ جائیں اپنے بیٹے کے موبائل کی فرانزکس جو ہے نا وہ لے کر آئیں کہ کیا آپ کا بیٹا اس میں شامل ہے یا نہیں. اگر نہیں شامل ہے تو ادارے موجود ہیں، ادارے کو دیں. ادارے اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو آپ کا بیٹا کہیں نہ کہیں ملوث ہوگا نا. بھائی یہ اتنا بھی کالا اور اندھا قانون نہیں ہے کوئی بھی آئے اور آ کر آپ کو اٹھا کر لے جائے اور بغیر کسی بات کے اٹھا کر لے جائے. کوئی بات بھی نہ ہو. اگر آپ کی کوئی دشمنی ہے تو آپ نے وہ بھی نہیں بتانے کی کوشش کی. اگر ہے تو بتائیں. دشمنی بھی آپ کی کوئی نہیں، پھر بھی آپ کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا. تو لہذا غلط باتیں کرنے سے اور افواہیں پھیلانے سے اجتناب کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.